السلام علیکم اسپیکر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر. جی وعلیکم السلام. اچھا سر، آپ نے خط لکھا ہے؟ بتائیں، خط کا سنا ہے صدر پاکستان کو خط لکھا ہے، گورنر کی شکایت کی ہے اور کہا ہے کہ ان کے منصب سے ہٹا دیا جائے، یہ درست ہے؟ نہیں، یہ ایگزیکٹ ورڈز یہ نہیں ہے. ہم یہ سوچ بچار کر رہے ہیں اور خط کا جو ڈرافٹ ہے وہ بنا پڑا ہے اور بس سمجھیں پھر میں سائن کروں گا انشاءاللہ، اور بالکل آئین اور کانسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے ہم کریں گے. اور میں یہ اس طرح کے سخت الفاظ بالکل استعمال نہیں کروں گا کہ آپ ان کو ہٹا دیں یا پیک کر دیں یا اس طرح کی بات نہیں. کیا کہیں گے آپ؟ اس ڈرافٹ میں کیا آپ نے لکھا ہے صدر کے نام، تاکہ ناظرین کو سمجھ آ سکے کہ آپ کیا چاہتے ہیں صدر مملکت سے گورنر کے بارے میں؟ اسپیکر جو ہے کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے اور ایک کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے. اسی طرح گورنر جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے. اسی طرح پریزیڈنٹ آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان جو ہے another constitution, he holds a constitutional عہدہ. تو اگر جب کانسٹیٹیوشنل عہدوں کے درمیان کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو تو پریزیڈنٹ صاحب اس میں انٹروین کر سکتے ہیں اور وہ کہہ سکتے ہیں کہ کون ٹھیک کر رہے یا کون غلط کر رہے یا کس کی انٹرپریٹیشن ٹوورڈ کانسٹیٹیوشن ٹھیک ہے یا غلط ہے. تو یہ میری لیگل ٹیم از ورکنگ اور انشاءاللہ جب یہ آئے گا تو یہ بالکل آپ کو پتہ چلے. کپتان صاحب یہ بتائیں کہ یہ وفاقی حکومت کے یا وزیر اعظم کے مشورے پر وہ ایسا کر سکتے ہیں یا اپنی ثوابدید کے مطابق بھی کوئی دخل دے سکتے ہیں؟ جی بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا. دیکھیں میں نے تو ان کو لکھنا ہے نا جی، ابھی لکھا نہیں ہے. میں نے تو ان کو then he has to decide it کہ whether to consult the prime minister or the federal government or he has the authority to directly do something. ہم تو ان کو اپنی پرابلم بتائیں گے نا, then he has to manage that. آپ کے خیال میں گورنر نے کیا غیر آئینی کام کیا ہے جس کی شکایت کی ضرورت محسوس ہوئی ہے آپ کو؟ جی نمبر 1 جی اگر آپ گورنر صاحب کا آرڈر اپنے سامنے رکھیں بالکل ہے تو سر آپ تو ماشاءاللہ بڑے سینئر اور سیزنڈ اور آپ کا دل سے احترام بھی ہے. اگر دیکھیں اس میں سب سے پہلے انہوں نے جو مثال دی ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب, چودھری شجاعت صاحب کا کانفیڈنس جو ہے وہ ان کا نہیں مینٹین کر سکے, کھو چکے ہیں اینڈ ہی ہیز لاسٹ the majority of the house. اور ان کے جو 10 PMLQ کے ممبرز ہیں وہ بھی کنٹروورشل ہو چکے ہیں, لہذا ان کو کرنا چاہیے. نمبر 1 یہ انہوں نے الزام لگایا. بالکل ٹھیک. نمبر 2 انہوں نے کہا ہمارے جو خیال کاسترو صاحب ہیں فیصل آباد کے, کہ انہوں نے جو منسٹری کا اوتھ اٹھایا وہ اس کے ساتھ آئی ڈونٹ نو گورنر صاحب کو کیا مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. اوتھ وہ ہیں پی ٹی آئی کے, اوتھ لینے والے چیف منسٹر, گورنر صاحب کا تو اس میں کوئی تعلق نہیں تھا. نمبر 3 وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو معلوم نہیں تھا, کیا اس وجہ سے؟ سر عمران خان صاحب کو معلوم تھا یا عمران خان صاحب کو معلوم نہیں تھا تو عمران خان صاحب مجھے کہتے کہ اسپیکر آپ یہ چیک کرو کیوں ہوا, سینئر منسٹر کو کہتے, میاں اسلم اقبال کو کہتے کہ سینئر منسٹر ہو آپ چیک کرو, ڈائریکٹلی مونس الہی صاحب کو یا پرویز الہی صاحب کو کہتے. انہوں نے گورنر پنجاب کو تو شکایت نہیں کی نا. ٹھیک. آگے چلتے ہیں. آگے انہوں نے کہا کہ سردار حسنین بہادر دریشک استعفیٰ دے تھرڈ ایلیگیشن جی کہ وہ ناراض ہیں اور کیبنٹ میں یوں ہو گیا تو یوں ہو گیا. جی وربل سپیٹ کا انہوں نے ذکر کیا اس میں, جو بیٹر وربل سپیٹ. ایگزیکٹلی. تو اس میں سردار حسنین بہادر دریشک از جسٹ لائک مائی ینگر بردر. ہمارے جتنے بھی صلاح مشورے جو بھی ہم کر رہے ہیں, سردار حسنین بہادر دریشک ہمارے ساتھ ہیں. ان کا پرسنل ٹویٹ سے ان کا میسج بھی آ گیا, تو یہ بھی لاجک نہیں بنتا. انہوں نے پارٹی نہیں چھوڑی, انہوں نے وزارت چھوڑی ہے. سر انہوں نے پارٹی نہیں چھوڑی, انہوں نے وزارت چھوڑی ہے, اور وزارت پہ ہم سٹریس اگر کریں تو وہ وزارت لے بھی لیں گے. بٹ اب وزارتیں ساری چھوڑنے والے ہیں, ہر چیز وائنڈ اپ ہو رہی ہے, تو اب ہم اس نان ایشو کو ایشو نہ بنائیں. بٹ یہ تینوں ایشوز جو ہیں اس میں میرا خیال ہے کہ اچھا سوری جو پہلی والی بات تھی چودھری پرویز الہی صاحب اور چودھری شجاعت حسین صاحب والی,
وہ آپ سے بہتر کس کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ کا ورڈکٹ آ گیا کہ جو پنجاب کا پارلیمانی پارٹی کا ہیڈ ہے he has to sort this problem. وہ ان کے کہنے پہ ووٹ، اور وہ ہیں ساجد خان بٹی صاحب. تو چودھری شجاعت صاحب کا تو میرا خیال ہے پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کے ساتھ he has nothing to do with it. تو یہ تینوں مسئلے جو ہیں اس میں گورنر صاحب کو پریشانی کیوں ہے؟ نمبر 1 تو یہ تھوڑی سی آئی ایم سوری ٹو سے ہمارے لیے وہ بڑے قابل احترام ہے، بٹ ان کی میلفائڈی اٹ ریفلیکٹس ہز میلفائڈی. مگر سلطان صاحب انہوں نے کہا تو یہی ہے نا کہ وزیر اعلیٰ اعتماد کا ووٹ لے لیں، گویا ہاؤس اگر ان کے پاس ان کی میجورٹی ہے اس کو ظاہر کر دیں. اس پر آپ کو کیا اعتراض ہے جو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہا ہے انہوں نے؟ جو دوسرے صفحے پہ انہوں نے 130/7 کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ آج 4 بجے بروز بدھ 21 دسمبر کو اعتماد کا ووٹ لیں. اچھا، میرا اس میں بھی اعتراض مجھے جو ہے، اب ہم آ جاتے ہیں دوسری بات پہ. پہلے وہ پہلے والی بات ہو رہی تھی نا کہ ان کے لیٹر کا پہلا پیج تھا. صحیح. اب دوسرا یہ ہے سر، کانسٹیٹیوشن جو ہے 130 سب رول 7 اس میں آپ تسلی سے دیکھ لیں اور آپ کو یقیناً پتہ بھی ہوگا ان میں ورڈز لکھے ہوئے ہیں کہ if governor is not satisfied that chief minister holds the authority of the assembly or his members majority authority نہیں majority میں رستے پہ ہوں ایکچولی، تو وہ کہہ سکتے ہیں but he has to summon a special session. He has to summon a session. تو summon a session کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اسپیشلی ہوا نا. اگر ایک سیشن آلریڈی چل رہا ہے تو why would he summon a session؟ آپ بے شک بسم اللہ ہر دم پڑھ لیں. اگر ایک سیشن چل رہا ہے اسی سیشن میں گورنر صاحب آرڈر کرتے ہیں کہ اسی سیشن میں آپ لو ووٹ آف کانفیڈنس، تو he doesn't need to summon a special session. سمن جب کرنا ہوگا تو وہ تو علیحدہ ہوگا. اس لیے ٹھیک جو نمبر 2 میں بولوں؟ جی فرمائیں. اچھا، میری گزارش نمبر 2 یہ ہے کہ ہم نے 41st سیشنز ہم نے 2 اکٹھے شروع کیے تھے. ہم نے ریکوزیشن پہ بلایا تھا، گورنر صاحب نے بجٹ سیشن ایوان اقبال میں بلایا تھا 41st، اگر آپ کو یاد ہو. اس کے بعد انہوں نے 41st سیشن جو ہے آج تک پروروگ نہیں کیا. ہمارا چونکہ اسپیکر کا بلایا ہوا ریکوزیشن پہ تھا، ہم نے 41st سیشن پروروگ کر کے 42nd سیشن میں چلے گئے. آج سے تقریباً 2 مہینے 1.5 مہینہ پرانی بات ہے یہ، جو ختم نہیں ہو ہمارا. جی سر، جو ختم ہونے میں نہیں آ رہا سر. یہ اب تو شروع کیا 1.5-2 مہینے، اور گورنمنٹ بزنس چل رہا ہے. آپ بے شک دیکھ لیں ہمارا گورنمنٹ بزنس ہے. اور سر کانسٹیٹیوشن ہمیں کہیں یہ ہمارے اوپر بائنڈنگ بھی تو نہیں ہے نا کہ اتنے دنوں کے بعد آپ پروروگ کریں. ٹھیک. تو اس کا مطلب ہے آپ کا خیال یہ ہے کہ گورنر اس سیشن میں ووٹ آف کانفیڈنس لینے کا نہیں کہہ سکتے وزیر اعلیٰ کو؟ جی میرا یہی خیال ہے. بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا، بیکاز he has to summon a session. ٹھیک. اچھا، جو سمن اس وقت ہوگا جب آپ اپنا سیشن پروروگ کر دیں گے. جی بجا فرمایا. اور جب تک یہ سیشن چل رہا ہے نیا سیشن سمن نہیں ہو سکتا. ہم جلدی پروروگ کر دیں گے، اگر گورنر صاحب کا دل ہے تو ہم کر دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کے چینل جی ٹھیک ہے. میں آپ نے ایک سر بات ان کی سن لیں، کچھ کہہ رہے ہیں چینل کے توسط سے، کیا کہنا چاہ رہے ہیں سر؟ میں آپ کے چینل کی توسط سے کہہ رہا ہوں کہ اگر گورنر صاحب کہیں گے تو ہماری کوئی ضد تو نہیں ہے نا. ہم جب اپنا بزنس ختم کر لیں گے اس کے بعد ہم پروروگ کر دیں گے. اس کے بعد اچھا، اور پھر اگلی بات بھی سن لیں کہ پہلے گورنر صاحب نے ہمیں ووٹ آف نو کانفیڈنس بھیجا ہے، اور نو کانفیڈنس کے بعد پہلے بھیجا ہے یا بعد میں بھیجا ہے؟ سر پہلے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہمیں بھیجا ہے کہ تحریک ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جمع ہو گئی ہے، اور یہ میں آپ لوگوں کو اسمبلی سیکریٹریٹ کو بھجوا رہا ہوں. اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ ووٹ آف کانفیڈنس لیا جائے. تو پہلے تو اصول کے حساب سے تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کو انٹرٹین کرنا چاہیے، اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے ان کو 186 کرنے. ہم نے سر کچھ نہیں کرنا.